جب حجاج بن یوسف نے کعبہ کو مسمار کیا تو بہت سے لوگ اس کی مٹی کو اٹھا کر لے گئے، جس کی وجہ سے حجاج اس کام کو مکمل نہ کر سکا۔ جب اس نے دوبارہ اس کی تعمیر کرنا چاہی تو ایک سانپ نکل آیا۔ اس نے لوگوں کو اس کی تعمیر سے روکا۔ لوگ خوفزدہ ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے اور آ کر حجاج کو خبر دی۔ اس کی تعمیر رک جانے کی وجہ سے وہ بھی ڈر گیا اور ممبر پر جا کر لوگوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، خدا اس بندے پر رحم فرمائے جس کے پاس اس بات کا علم ہو جو ہماری ابتلا و امتحان کا باعث بن گئی ہے، وہ ہمیں اس معاملہ کی خبر دے۔ راوی کا بیان ہے کہ یہ سن کر ایک بوڑھا آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اس کا علم اگر ہوا تو انہی کے پاس ہوگا جنہیں میں نے کعبہ میں آتے جاتے دیکھا ہے۔ انہوں نے ہی اس کی پیمائش کی تھی اور وہ وہاں سے رخصت ہو گئے تھے۔ حجاج نے پوچھا، وہ کون تھے؟ بوڑھے نے کہا، وہ تو جناب علی ابن حسین علیہ السلام تھے۔ حجاج کہنے لگا، یہی اس کے اصل و منبع ہیں، انہی سے پوچھنا ضروری ہے۔ اس نے کسی کو بھیج کر امام علیہ السلام کو بلوایا۔ جب امام تشریف لائے تو آپ نے اسے بتایا کہ کعبہ کی تعمیر رک جانے کی وجہ یہ ہے کہ تو نے جناب ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی رکھی ہوئی بنیاد کو منہدم کر دیا ہے اور اسے کھود کر راستہ بنا دیا ہے۔ گویا تو اس سے اپنی میراث سمجھ بیٹھا ہے کہ جو تو چاہے سو کرے۔ لوگوں کو جمع کر کے یہ اعلان کر دے کہ جس نے بھی اس کی کوئی بھی چیز اٹھائی ہے وہ اسے واپس لے آئے۔ اس نے یہی کیا اور ہر شخص اس مٹی وغیرہ کو واپس لے آیا۔ جب ساری مٹی وغیرہ اکٹھی ہو گئی تو امام تشریف لائے اور لوگوں کو حکم دیا کہ اب اسے کھودیں۔ جب انہوں نے کھدائی شروع کی تو سانپ وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ انہوں نے کھدائی جاری رکھی اور جب بنیاد تک کھدائی ہو گئی تو امام علیہ السلام نے کھدائی سے روک دیا۔ جب لوگ وہاں سے ہٹ گئے تو امام علیہ السلام اس جگہ کے قریب آئے اور اس پر ایک کپڑا ڈال کر گریہ فرمانے لگے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس کی بنیاد کو مٹی میں چھپایا اور پھر کاریگروں کو بلا کر فرمایا، اب اس کی تعمیر شروع کرو۔ جب دیواریں کچھ بلند ہو گئیں تو امام علیہ السلام نے اس کے اندر کی مٹی ڈالنے کا حکم دیا۔ یہی وجہ ہے کہ خانہ کعبہ بلندی پر واقع ہوا ہے اور سیڑھی کے ذریعے اس کے اندر پہنچا جاتا ہے۔